بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے 3 چیزوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی انسان ان 3 چیزوں پر عمل کر لے تو اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار اس کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی نوازیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ان 3 باتوں پر اگر عمل کر لے گا تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو ترقیات سے نوازیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شکر، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو اللہ کی شکر گزاری بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ آج ہم نے ناقدری کر دی جس کی وجہ سے ہم بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ کی نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے تو نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے شکر۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ ہے صبر کرنا۔ اللہ رب العزت نے جو ہم کو جو حالات، جو اللہ کی طرف سے جو حالات آئے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، جو مصیبت آئے اس کے اوپر صبر کرنا اور اللہ سے دعا کرنا، اس کو دور ہونے کی دعا کرنا کہ اللہ تیری ہی طرف سے یہ حالات آئے ہیں، تیری طرف سے یہ مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یا اللہ میں تیرے خاطر صبر کرتا ہوں۔ تو صبر بہت بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ صبر کرنا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ گناہوں سے بچنا۔ اپنی زندگی میں یہ بالکل تہیہ کر لیں اور یہ عزم کریں کہ بالکل انشاءاللہ میں گناہوں سے بچوں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہماری زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے، یہ حالات کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ابھی اگر حالات آئے ہیں، پریشانی آئی ہے تو اللہ رب العزت آسانی بھی پیدا کریں گے۔ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد بالکل آسانی آنی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن کی جو الٹ پھیر ہے یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو کبھی خوشی کبھی غم، تو یہ چیزیں تو میرے عزیزو یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان حالات پر صبر کرنا، جمے رہنا اور اللہ سے دعا کرنا یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ کو جو بتائی ہیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز بتائی وہ ہے شکر، کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو نعمت عطا کی ہیں تو ہم شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو نعمتوں سے نوازا ہے، ہم دنیا میں یہ بالکل بات ذہن میں رہے، ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھیں۔ جیسے مثلا کسی کے پاس ڈبل منزل ہے تو ہم پہلی منزل والے کو دیکھیں، اور اللہ رب العزت نے ہم کو فرمایا کہ جو چھوٹا سا گھر عطا کیا ہے اور کسی کے پاس کسی کو اللہ رب العزت نے ڈبل منزلہ مکان دیا ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ ہم جو دیں اس کی طرف توجہ دیں کہ جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو گھر عطا کیا ہے، چاہے کچا گھر ہے لیکن اللہ رب العزت نے بے گھر تو نہیں رکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ہم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہم دنیا میں ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اپنے سے آگے ہوں۔ جیسے مثلا ہماری 5 وقت کی نماز چل رہی ہے لیکن ہم دیکھیں کہ فلاں جو صحاب ہیں، فلاں جو آدمی ہے وہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے،
وہ अव्वाबीन भी पढ़ रहा है, तो हम अपने से फरमाया ऊपर के लोगों को देखें कि मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ कि एक पारा पढ़ रहा हूँ, फुला साहब तो वो है 5 पारा की तिलावत करते हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो मैंने आपको जो बताई है वो है सब्र। सब्र में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तमाम हालात आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम सब्र भी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हम रुजू करें, अल्लाह की तरफ लो लगाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करें कि अल्लाह मैं ये जो हालात आपकी तरफ से आए हैं इसके ऊपर सब्र करता हूँ, आप ही हालात को देने वाले हैं, आप ही हालात को ख़त्म करने वाले हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बताई थी मैंने आपको वो है गुनाहों से बचना। आज हो ये रहा है कि हम गुनाहों को धड़ल्ले से कर डालते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में गुनाहों का करना बहुत आसान बन गया है और हम यूँ कहकर बात को ठंडी कर देते हैं, अरे कि ठीक है कभी कभी लोग तो इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, लोग तो ऐसा कर रहे हैं, सूद भी खा रहे हैं, लोग गीबतें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं तो एक छोटा सा गुनाह कर रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ये गलत फहमी है, ये शैतानी अल्फाज है, इन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने जो आपको बतलाई हैं ये बहुत अहम है। अगर इंसान इन 3 चीज़ों के ऊपर, इन 3 कामों के ऊपर अगर अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें उसके ऊपर बारिश की तरह बरसेंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर एतबार से नवाजेंगे। दुनियावी एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब तरक्यात से नवाजेंगे और आखिरत के एतबार से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब और कामरान करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चंद बातें आपके जहन में आ गई हैं और इन 3 जो चंद बातें जो आपके सामने जो पेश की हैं, 3 बातें, इनके ऊपर मैं भी इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करूँगा और आपसे भी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप भी अमल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मिलकर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो वीडियो मैंने जो क्लिप जो बनाई है बहुत अहम है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।